میں بابا کے پاس آئی تھی 3 years ago، اور پہلے بھی بہت اگریسو تھی، ابھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہوں، اور میں بابا کے پاس صرف غصے میں آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے وی ہیو بین ٹو ملٹیپل پلیسز جہاں پہ یہی ہوتا تھا. پہلے ہمارے گھر میں یہ سین ہوتا تھا کہ بہن کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور امی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ساری رات چیخیں وغیرہ اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور لڑائی، اور آپس میں ہم سب کے، اور اس سب میں ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور چیخوں والی. اور ہمارے گھر میں اٹ یوز ٹو بی اے ہانٹیڈ پلیس، جہاں پہ ہوتا تھا کہ اگر میں اور نور گھر پہ ہیں، اگر لیٹ سپوز، تو ہم اگر انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارے دروازے ہلنا شروع ہو جاتے تھے. وین وی یوز ٹو چینج دی روم، کہ ہم کہیں اور بیٹھتے ہیں، میں بھی ہمارا وہم ہے، تو وہاں کے ہلنا شروع ہو جاتے تھے دروازے. اور ہر ٹائم ہمیں بس ٹراما، اسٹریس وغیرہ ہوتا تھا. اور یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر سوتے بھی تھے نا تو ہم اپنے روم کی لائٹس آن کر کے سوتے تھے، ٹیوب لائٹ. اس سے ٹیوب لائٹ کے علاوہ تو ہم سو ہی نہیں تھے نہ سکتے، کہ ہم تھوڑا سا گھر میں سکون کے لیے لائٹس آف کر لیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا ہر ٹائم. اور اس سب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے ہر طرح کے پیروں سے دم بھی کروانے ہوتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جس بیڈ روم میں ہم سارے، کیونکہ ایک ہی روم میں پھر سوتے تھے، کیونکہ ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اور وہ یہ نہیں تھا ہوتا کہ مطلب ہمارا وہم ہوتا تھا، کیونکہ وہ یوز ٹو چیک اٹ ملٹیپل ٹائمس، تو وہ ہمارا وہم بھی نہیں تھا ہوتا. اور اوپر سے یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ کہیں سے شیڈو موو کر رہا ہے یا کچھ نہ کچھ فیل ہوتا رہتا تھا، اور وہ جینون ہوتا تھا. اور اگر ہم بیٹھے ہوتے تھے سونے کے لیے تو ہمارے جو بیڈ کے پیچھے والی کھڑکی ہوتی تھی وہ کھڑکنا شروع ہو جاتی تھی، اور ہمیں لگتا تھا وہم ہے. لیکن اٹ یوز ٹو ہیپن ملٹیپل ٹائمز اوور اینڈ اوور اگین، اور کوئی ایسا نہیں تھا ہوتا کہ ایکسٹرنل اسٹیمولس جس سے وہ کھڑکی کھڑکے. اور پھر ہم تنگ آ کے اپنی چچی کے گھر چلے جاتے تھے. صرف یہ نہیں تھا ہوتا کہ ہمارے گھر میں چیزیں ہل رہی ہیں یا چیزیں موو کر رہی ہیں یا ہانٹیڈ والا سین ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم سب بھی آپس میں بہت اگریسو ہوتے تھے اور چیخیں مارتے رہتے تھے، اور ہر ٹائم کچھ نہ کچھ لڑائی وغیرہ بھی رہتی تھی. پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم میں رات میں جب کھڑکیاں کھڑکنا شروع ہو جاتی تھی تو ہماری چچی کا گھر پاس ساتھ اٹھاتے تھے، گھر چلے جاتے ہوتے تھے. بچے بھی ڈسٹرب ہوتے تھے، کیونکہ اگر وہ رات کو سو رہے ہیں آرام سے اور ان کے کزنز آ گئی ہیں آؤٹ آف نو ویئر، وہ چیخیں مار رہی ہیں، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتے تھے. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر وی ٹرائیڈ کہ ہم اپنا گھر موو آؤٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے. پھر میں جب اے لیولس کے ایگزامس تھے تب یہ ہوا تھا کہ ہم کوئی 4 months کے لیے نانو گھر شفٹ ہو گئے، کہ مے بی تھوڑا سا ہم بیٹر فیل کر لیں، جگہ چینج کریں، مے بی جسٹ دا ہاؤس. وہاں چلے گئے، لیکن وہاں پہ وی ڈینٹ فیل گڈ. وہ سارا دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. کرن کنٹینیوسلی روتی رہتی تھی، اور اس کو یہ ہوتا تھا، اس کا چیخیں تو تھیں، چیخیں تو اینڈ پہ ایکسٹریم آئی تھی نا، اور ایکسٹریم چیزیں جب ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے تو مین ایشو واز دیٹ شی یوز ٹو کانسٹنٹلی کرائے سارا ٹائم. اور ایک بندہ دن میں سارا دن رو رہا ہے، اور آپ کے جب ڈیولپمنٹل ٹین ایج ہے تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندہ رو رہا ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے. ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، ہم دم کر رہے ہیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، یا ہم 5 ٹائم کی اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہم کیسے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. تو پھر میرا ایگریشن بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ مے بی آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا اٹینشن دیٹ آئی نیڈ. اور گھر میں اس طرح کی کانسٹنٹلی باتیں ہیں جن میں آبویسلی میرے بلیف سے لائیں کچھ چیزوں پہ. تو وہ ایک ایگریشن ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کسی شاہ صاحب سے دم کروانا ہے یا کسی پیر صاحب سے دم کرانا ہے یا کسی نے اگر گھر پہ آنا ہے، سو ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا کہ رات کو اگر ہماری چیخیں ہم مار رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے، تو آبویسلی گھر والوں نے جو لاسٹ ریزورٹ بچتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی شاہ صاحب کو جو ہم سے زیادہ نیک ہیں انہیں بلا لیں اور وہ آ کے دم کر دیں. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ رات کو اگر ہم نے ماموں کو ہم کال کرتے تھے، کہ کیونکہ پاپا اور بھائی تو ادھر ہوتے نہیں تھے، ماموں کو کال کرتے کہ ماموں پلیز آ جائیں، رو کے کال کرتے تھے، وہ آتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ رات کو کوئی آیا، اس سے کنٹرول نہیں ہوا، پھر ہم چچی کے گھر میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم چچی کے گھر چلے جاتے تھے، پھر ادھر کسی نہ کسی کو بلاتے تھے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب ہم اپنے گھر واپس جاتے تھے تو اگر ہم نے جائے نماز صرف ایسے ہی ہال میں ڈالے ہوتے تھے نا تو وہ کرمبل ہوئے پڑے ہوتے تھے، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. پھر یہ ہوتا تھا دوپہر کو کوئی اور آ رہا ہے، رات کو کوئی اور آ رہا ہے، اور وہ ڈیلی کی ایک اور وہ شروع میں ہمیں ایک سائیکولوجیکل افیکٹ سے لگتا تھا کہ شاید ہمیں فرق پڑ گیا نا، یہ ہم نے دم کر لیا یا یہ کر لیا. وہ 2-3 دن تو یہ ہوتا تھا کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا تھا، اینڈ وی یوز ٹو فیل اوکے. اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا جب بھی کسی کے پاس جانا ہوتا تو اس سے پہلے ایک ایگریشن ہوتا تھا کہ میں نے تو نہیں جانا نا، کہ ہم نے کیوں جانا ہے. اب جب بھی ہم کہیں پہ بھی گئے ہیں تو مطلب میری تو اندر اپنے بہت زیادہ ایگو ایشوز ہوتے تھے نا اس ساری چیزوں کے اندر. اور پھر یہ بھی ایگریشن ہوتا تھا کہ کیوں جانا ہے، کیا کریں گے، خود ہی پڑھنا ہے یا یہ کرنا ہے. اور عجیب اسپوکی پلیسز اور سارا کچھ جہاں پہ، اور عجیب سے لوگ نا صرف اس بات پہ ہرٹ ہو جائے کہ آپ آ کے بیٹھے اور آپ نے سلام نہیں لی، اور اس طرح کی باتیں اور فضول سی. اینڈ دین
کچھ چیزیں جو میں نے ایکسپیرینس نہیں کی جو انہوں نے ایکسپیرینس کی ہیں باقیوں نے، مطلب میں ہائی الرٹ پہ ساری زندگی پھر آپ رہتے ہو کہ کوئی ٹچ نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. تو وہ ایک ہائی الرٹ والی سچویشن بھی سارا ٹائم رہتی تھی، رات کو سوتے ہوئے بھی ہوتی تھی کیونکہ آپ نے جب سو کے نیند سے اٹھنا ہے تو آپ چیخوں سے اٹھ رہے ہو. تو پھر مجھے ہپنک جرکس بہت زیادہ ہوتے تھے، سلیپ پیرالسس بہت سویر ہوتا تھا ایک ایک رات میں. مطلب میں پھر پوزیشن ہی نہیں تھی چینج کرتی اپنی سوتے ہوئے کہ اب ہونا تو ہے تو میں کیا ہی کروں نا، کہ میں کتنی دفعہ اپنی پوزیشن چینج کروں. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر کالج وغیرہ جاتے ہوئے بھی انگزائٹی، ڈپریشن، پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی تھی. اس سب کے اندر کہ وہ آپ کی اپنی بھی ایک جرنی چل رہی ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ جو چل رہی ہوتی ہے وہ تو چل رہی ہوتی ہے، آپ کا اپنی آپ ریلیٹ نہیں کر پاتے بہت سی چیزوں میں. کیونکہ اگر آپ نے مین ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پیر صاحب، شاہ صاحب کہیں پہ بھی جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے فیک بننا ہے، اپنے دوپٹہ لپیٹ کے آنا ہے. جو کہ پہلے دن میں ادھر آئی تھی دوپٹہ لپیٹ کے، ورنہ میں پہلے نہیں تھی لیتی. کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے، اور پھر میں اتنی پرو ہو گئی تھی کہ میں نے دوپٹہ ایسے لینا ہے کہ میرے ناخن بھی نظر نہیں آئے. کیونکہ یہاں تو دو باتیں ہونی ہیں، یا تو انہوں نے کہنا اس کے ناخن لمبے ہیں، یا تو انہوں نے کہنا آپ کی بچیاں ایسی ہیں، یا تو کریکٹر اساسینیشن کسی نہ کسی طریقے کی شروع کر دیں گے. یہاں پھر یہ ہو جائے گا کہ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتی. تو اپنا ڈیفینس میں نے پورا رکھا ہوتا تھا کہ 5 ٹائم کی میں نماز پڑھتی ہوں. ناخن میں چھپا لیتی تھی ایسے لوگوں کے سامنے کہ میرے پہ کوئی بات نہ آئے، کوئی نہ جینوئن ریزن بھی پتا چلے کہ کچھ ہوتا کیا ہے ہمیں، یہ اتنا سارا کچھ. پھر یہ ہوتا تھا کہ مے بی اٹس سائیکائٹرک ایشو اور یہ ہماری اپنا ہی ہے سارا کچھ. لیکن اس سب کی بھی پھر سمجھ نہیں آئی. پھر ایسی جگہوں پہ جا کے پھر میں دعا کرتی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ پلیز آپ کو بی بی زینب کا واسطہ ہے، یا جو بھی میری دعائیں ہوتی تھیں کہ میں نے دوبارہ ایسی جگہوں پہ نہیں آنا. پھر بابا کے پاس بھی جب میں آئی تھی تو میری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آدمی ہیں کیسے بھی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، اور میرا بہت زیادہ ایگریشن تھا. اور ایک دفعہ میں بابا پہ شروع والے دنوں میں تو میں آئی تھی نا، شروع میں تو جج کر کے، میں نے کوئی بابا کی ویڈیو نہیں تھی دیکھی، پکچر دیکھی تھی، اس کے علاوہ میری کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ میں نے اگر بابا کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں ہے پہلے آپ نے، تو بابا کے علاوہ، بابا کے ملنے کے بعد بھی آپ کو بابا جیسا کوئی مل نہیں سکتا کیونکہ ایسا کوئی ایگزسٹ. تو پہلے تو میں بھی نہیں آ سکتا نا کہ کوئی. اور پہلے ڈریس سے وہ کیا آئی تھی کہ نہیں بابا ایسی ہی، میرے کوئی ایکسپیکٹیشنز مجھے یہ تھا کہ امی زبردستی لے کے جا رہی ہوں، جو بھی سامنے ہوگا تو آئی ڈونٹ کیئر کوئی بھی ہے تو وہ میرے سے کیوں بات بھی اگر کریں گے نا تو میں اسی طریقے سے جواب نہیں دوں گی، یا آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہی ول انٹریکٹ ود می. اس کے علاوہ بھی پھر بابا سے ملی تھوڑی سی. اس سے پہلے جب امی لوگ ہو کے گئے تھے تو پھر دیز تھنگز ڈنٹ میک سینس ٹو می. جو میری دوست آئی تھی اس لاسٹ لائف پہ، اس کے ساتھ میری صرف یہی باتیں تھی. اسے میری کانورسیشن ہوئی تھی کہ امی از گوئنگ ٹو ٹیکنگ می ٹو سم ڈاکٹر ہو از سیئنگ کہ آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، نمازیں پڑھنا نہیں، آپ باقی جو نفلی باتیں چھوڑ دو، اینڈ آل آف دیز تھنگس ڈونٹ میک سینس ٹو می ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ. یہ ایک ویک پہلے کی بات ہے. بٹ دین وین آئی وینٹ بیک سو مائی ریویو واز پازیٹیو. تو اس کو پھر سمجھ نہیں تھی آئی کہ اتنا ڈراسٹک چینج کیسے ہو سکتا نا. سو اس کے ویئرڈ کویشچنس تھے کہ ڈز ہی ہپنوٹائز یا اس طرح والی چیزیں. اور وہ ایک لائف علیحدہ ہوتی تھی جو آپ کی اسکول میں ہیں، آپ خوش ہو، آپ ایکٹنگ کر رہے ہو، رات کو رو پٹ کے بھی آپ جا رہے ہو، یا آپ کی لائف کی ٹراماٹائزنگ نائٹ ہے تو اگلے دن آپ کے اسکول کی فیئر ویل پارٹی ہے تو آپ نے تو تیار ہو کے جانا نا. پھر وہ ایک بہت زیادہ فیکنیس تھی، ایک بیسک ہونی تھی، انگزائٹی، ڈپریشن تھا، سائیکائٹرسٹ والے فیز تھے کہ میری فزیکلی اتنا میرے لیے وہ اسٹریس ہو جاتا تھا اوور ویلمنگ. اور ایٹ 16 ایئرز آف ایج مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ یہ جو لوگ 40+ ہیں تو یہ پتہ نہیں اس اسٹیج آف لائف تک کیسے پہنچ جاتے ہیں، کیسے مطلب اتنے اسٹریس کے بعد. اور ان کے اسٹریس جینون ہوں گے، میرے تو اسٹریس اس طرح سے جینون بھی نہیں ہے. کیونکہ مجھے پرسنلی مجھے کوئی نہیں تنگ کرتا، لیکن اگر کوئی کرے تو پھر میں چھوڑتی بھی، اس طرح والی نیچر ہے میری. پھر بعد میں جب ایک دفعہ ایسے ہوا تھا لائف میں کہ امی نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھیں، اور میں ایک دفعہ بابا پہ بہت زور سے بولی تھی بابا کے ساتھ سروسز میں. اس کے بعد بھی بابا نے مجھے جب بھی وہ بات یاد کرائی نا بہت پیار سے یاد کرائی. تو میرے لیے یہ بھی ایک بلیو کرنا مشکل بات تھا کہ ایک انسان ہے، ان پہ میں اتنے لوگوں کے سامنے چیخ رہی ہوں، اور اس سے میں چیخ ہی رہی تھی بہت بدتمیزی سے. اور اس کے بعد بھی یہی تھا کہ بابا نے مجھے ہمیشہ پیار ہی کیا ہے. اور بہت سی چیزیں جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا اسکول میں، کالج لائف آپ کا بہت ہوتا ہے ایکسپلیسٹ ہوتا ہے، یا آپ کو بہت سی چیزیں کول لگتی ہیں، یا آپ کو بہت سی چیزیں آپ جسٹ فار دا سیک آف فن آپ کر لیتے ہو اینڈ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کانسیکوینسز. اور اوپر سے آپ کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ صرف اسٹریس ہی اسٹریس ہے. آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں اس ٹائم آپ کالج سے واپس جا رہے ہو تو کون آیا ہوگا اور کون سا ڈرامہ ہو رہا ہوگا، یا یو کین ناٹ انوائٹ یور فرینڈس کیونکہ آپ کو نہیں پتا. کیونکہ ایک دفعہ یہ بھی اسنیپ چیٹ پہ وہ یوز ٹو
ٹیک اٹ لائٹلی, اور پھر ہم آپس میں مذاق بھی کر لیتے ہوتے تھے. یا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے ساری رات اگر رو رو کے گزاری ہے نا تو پھر ہم لنچ پہ چلے جاتے تھے یا ڈنر پہ اگلے دن چلے جاتے تھے. اگر ہم سے کوئی پوچھنے آتا تھا نا تو انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف ڈرامے ہو رہے ہیں نا ان کے, یا اس طرح بھی ہم اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی اور کو سمجھ نہیں تھی آتی, ایوری بڈی ہیڈ دیئر انٹرپریٹیشن. تو وہ اس لیے کرتی ہے ایسے, یا امی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے بہت اس حد تک. لیکن پھر وہ ساری چیزیں جو چیز, اور اگر کوئی گھر پہ مولوی صاحب بھی آتے تھے قرآن خوانی کرنے تو کھڑکیاں بجنا شروع ہو جاتی تھی. تو ایٹ ون پوائنٹ وی گاٹ سو چل کہ ہمیں لگتا تھا کہ مولوی بھاگ جائے گا, ہم نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا, تو مطلب ہم نے ہنسنا شروع کر دیں گے. مطلب ہماری یہ سچویشن تھی. اور پھر اس سب کے اندر کچھ ایسی ویئرڈ باتیں بھی ہوتی تھیں یا ویئرڈ کام بھی ہوتے تھے کہ آپ یہ چیز کو ایسے دفنا دیں یا یہ چیزیں کر دیں, اینڈ آل آف دوز تھنگز ڈڈنٹ میک سینس. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی, مجھے سب سے زیادہ برا کانسیپٹ یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پہ اگر کالا جادو ہوا ہے اور آپ مر بھی جاؤ گے اور اس کا اثر پھر بھی رہے گا, تو مجھے میرا ایک کویشچن یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ ہی پاورفل ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے اور اس کے باوجود بھی اس کا نہیں افیکٹ ختم ہوگا, تو مطلب اللہ اس ایول پاور کی اتنی پاور ہے ان فرنٹ آف اللہ, مطلب اللہ تعالیٰ, تو پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ ہوتا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں تھے آتے کہ وہ ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ کسی ایول چیز کو روک سکیں, چاہے وہ آپ کے انٹرپریٹیشن میں وہ کالا جادو ہے یا کوئی بھی چیزیں. اور اس طرح کی ویئرڈ باتیں اور چیزیں جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں تھیں آتی ہیں, اور وہ سارا کچھ. پھر بابا کے پاس آئے تھے, اس کے بعد سے بابا نے دعا کرائی, نگیٹو تھنکنگ سب سے پہلے ختم کی, اور یہ والا کہ شک نہیں کرنا کسی پہ بھی اور کسی ریلیٹیو پہ بھی. اور پھر بابا کی وجہ سے اتنا بلیف اسٹرانگ ہوا کہ اب اگر مجھے کوئی کہتے نا کہ میرے سامنے بھی اگر کوئی, فرسٹ آف آل اب تو اس ٹائم جادو کی طرف یا ساری چیزیں, لیکن اگر کوئی مجھے کہے بھی نا کہ یہ لیجٹ چیز ہے اور یہ ہوتی بھی ہے, تو میں کہوں گی میرے سامنے بھی اگر کوئی کہہ رہا نا تو مائی بلیف از اسٹرانگ انف کہ میں 3 دفعہ اللہ کہوں گی, مجھے کوئی ہارم نہیں کر سکتا. لیکن اس سے پہلے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کے پورا قرآن بھی پڑھ لو نا, تو آپ کی جو ایول پاور والی جو چیزیں ہیں نا, کسی نے آپ پہ کر دی ہے نا, تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو پھر مجھے لوگوں کا اتنا ویک اللہ سمجھ میں نہیں تھا اور میری اس وجہ سے اور ایگریشن انکریز ہوتا تھا کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ کچھ کر رہے ہیں, مطلب قرآن پاک ہے نا سب سے زیادہ پاورفل, تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ لوگ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس, اور پھر میرا ہوتا بھی تھا, اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ سچ میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں ہوتی بھی ہیں. کہ اگر ہم قرآن پاک لگا رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں تھی آتی کہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کوئی انسان, یا وہ اس وجہ سے چیخیں مارنا شروع کر دیتا. تو یہ ہوتا تھا کہ اس سے تو اور طبیعت خراب ہو رہی ہے نا, تو وہ کانسیپٹ نہیں تھا سمجھ میں آتا کہ کی وجہ سے کسی کی انٹینسٹی جو اوور ڈوز کو ہی ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہماری انٹرپریٹیشن اس چیزوں کی یہاں تو یہ ہوتی تھی کہ ان کے اندر جو جن چڑیلے ہیں نا وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں, یا جو ان کے اندر کی جو ایولنیس ہے نا, وہ بیچاری جو ہے نا, وہ جو بیچاری چڑیلے ہیں نا کسی کے اندر, ان کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک لگا لیے. تو اگر پھر آپ نے قرآن پاک بھی نہیں لگانا, اگر اس اسکول آف تھاٹ سے چلیں, تو اگر آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس قرآن پاک نہیں لگانا, تو پھر اس کے پاس آپ نے کیا لگانا ہے, اس کے پاس بھی آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے. پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ کالے جادو کو کالا جادو ہی کاٹتا ہے, تو کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں, تو کسی یہ کر لیں. تو اگر آپ کو مسلمان ہو کے آپ کلیم کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہم سے اولڈر جنریشن ہے, اس سے بھی میرا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو پھر آپ لوگ سولوشن بھی تو پرووائڈ کریں نا. اگر آپ بہت بڑے مسلمان ہیں اور آپ ہمیں اسلام کا بتا رہے ہیں, تو پھر آپ کے اسلام میں جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ پاس کریں کہ کالے جادو کو کالا جادو ہی تک کاٹے گا, اور کرسچن کسی سے ٹریٹمنٹ کروا لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں, تو پھر آپ کے اللہ تعالیٰ پاورفل تو نہیں ہوئے, یا آپ جس اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ بچے آپ کو کی بری حرکتیں نہیں کریں اور آپ کی ریپیوٹ سوسائٹی میں خراب نہیں ہو, مطلب اپنی کنوینئنس کا اپنے اللہ بیٹ آف کے میں مانوں کہ آپ قرآن پاک سے بھی سولوشن نہیں مل رہا. بابا کی اس بات سے پہلے سمجھ نہیں تھی آئی, پہلی جب ماما لوگوں سے سنی تھی کہ نہیں پڑھنا قرآن پاک, پھر سمجھ آئی کہ بابا کہتے ہیں اوور ڈوز نہیں کرنا, کسی کو ابلے دودھ کو نہیں ابالنا. یہ بابا کی چیزیں وہ ریئل ٹو لائف. بابا آپ کو فیک ہونے کیوں نہیں کہتے کہ آپ دوپٹہ لے لو یا آپ اپنی پیرنٹس چینج کر لو. بابا کہتے ہیں اگر پیرنٹس چینج کرنی ہے تو دیٹ از لائک یور لاسٹ ریزورٹ. جب آپ نے اپنی باقی چیزیں ان پہ کام کر لی, اور آپ اپنی پازیٹیو تھنکنگ یا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اب ریپرزینٹ کر سکتی ہوں اسلام کو, تو پھر آپ دوپٹہ لینا شروع کر دو, یا آپ کچھ ایسا میں اسلام لانا شروع کر دو, یا اس کا پرچار کرنا شروع کر دو کہ بہت نیک ہوں. یا اس فیز سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر
کچھ کرنا ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی کہ میں تو کسی کو معاف نہیں کروں گی نا، یا اگر معافی کا مین اگر مجھے کسی نے بہت زیادہ بھی سمجھ آیا نا کہ معاف کرنے کا، بابا سے ملنے سے پہلے یہی تھا کہ معاف اگر آپ نے کسی کو کرنا ہے نا تو وہ یہی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ پہ چھوڑ دیا. مطلب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہی نہیں تھی کسی سے بھی کہ آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اسے معاف کر دے اور اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. سو مجھے تو یہ سمجھ میں آئی ہی نہیں تھی باتیں کہ میں نے کبھی سنی نہیں تھی، یہ تو میں نے بابا سے سنی تھی تو اور سارا کچھ. اور پھر بابا دعا سے پازیٹیوٹی آئی، اور پھر یہ آیا کہ میں، اور اس سے ایک جو مین چیز آئی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ کیسی ہو، نو میٹر ہاؤ کلوز دیٹ پرسن از ٹو می، میری کوئی دوست ہے وغیرہ، انہیں نہیں بتاؤں گی میں کہ میں کیسی ہوں. مطلب ان کو آنسر یہی ہوگا کہ پرفیکٹ. بعد میں بابا کو کال کر کے روؤں پٹوں بدتمیزی کروں جو مرضی کروں نا، بابا کے ساتھ وہ سارا وینٹ آؤٹ کر لینا ہے. کسی اور کے سامنے اپنا آپ ننگا نہیں کرنا پڑتا. جب آپ بابا کے سامنے اپنا شیئر کر لیتے ہو اور بابا کو تنگ کر لیتے ہو میسج کر کے یا جیسے بھی، یا دل میں یا جس طرح بھی، تو اگر، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہو کہ میری یہ پرابلم ہے، یا مجھ سے کوئی شروع میں پوچھتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ آئی ہیو انگزائٹی، یو نو آئی ہیو ڈپریشن، میرے اور فضول سی نا میرے مسئلے ہوتے تھے، آئی گیٹ ٹریگرڈ بائی دس اینڈ آل دیٹ. اور آپ بہت اپ ٹو ڈیٹ کر لیتے ہو اپنے آپ کو ود ٹرمینالوجیز، اور یہ بھی ایک کول چیز ہے کہ آئی ہیو دس ڈس آرڈر اینڈ آل آف دیٹ، اینڈ اٹس گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈز اب نا کہ آئی ہیو بی پی ڈی اینڈ آئی ایم. اور اگر کوئی اسپیکٹرم پہ بھی ہے تو لوگ there are some people who feel cool about it کہ ہمارے بچے نا آٹسٹک ہیں اور وہ اسپیکٹرم پہ اس طرح والی چیزیں. I don't want to get into that، لیکن وہ آپ نا کول سمجھنا شروع کر دیتے ہو اس چیزوں کو، اور آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں گھسانا شروع کر دیتے ہو. اور جب آپ انسٹاگرام پہ اس طرح کی پوسٹ دیکھتے ہو نا تو you find those things so relatable، اور آپ ان چیزوں کے اندر نا بہت گھسنا شروع کر دیتے ہو. اور ایک سجیسٹیبلٹی ہوتی ہے سائیکالوجی میں where if somebody is saying نا are you feeling this، اس طرح والی چیزیں، I don't want to misquote it یا misinterpret it، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا، یہاں پڑھ کے اپنے آپ کو نا وہ ساری بیماریاں کرا لیتے ہو. اور آپ کو اللہ تعالیٰ، اور اوپر سے یہ بھی ایک چیز بہت کول ہے کہ آپ کو اگر کسی نے کہہ دیا نا بیچارے نے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو تو اس لیے آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، تو وہ بندہ آگے سے رونا پٹنا شروع کر دے گا کہ آئی پرے 5 times a day. یہ کیسے ہوتا ہے کہ مجھے انگزائٹی اور ڈپریشن ہو گئی؟ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو کور کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے. یا the thing got me out of that phase before بابا وہ اس کی پلان کیے گئے تھے اینڈ یو پلان اینڈ اللہ پلانز اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اس کی مجھے سمجھ جب آئی نا تو پھر چیزیں میں نے تھوڑی لیٹ گو کی یا سرنڈر کیا، تو میں اس فیز سے تھوڑا سا نکلی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو یا سارا کچھ کر رہے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ تب ہی ملیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے مطلب آپ 5 ٹائم کی پڑھ لو، آپ تہجد پڑھ لو، آپ جو مرضی کر لو، جب آپ نے فضول حرکتیں ہی کرنی ہے اپنی یونیورسٹی لائف میں، یا آپ نے فضول گوسپ بھی کرنی ہے. ایک دفعہ ایک میری اپنی ایکسپیرینس تھا کہ میں نے نا کسی کاکی کے بارے میں کوئی ریومر سنی، اور ہماری میوچل فرینڈ تھی، میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کر دی. ایون تو اس کاکی کو ڈائریکٹلی میرا نہیں تھا پتا، میں نے کسی سے سنی اس کے ساتھ ڈسکس کر دی. بعد میں میرے ساتھ وہ سیم حرکت ہو گئی، اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ کاکی ادھر نہیں تھی. اس کاکی کو شاید میرے زندگی میں پتہ نہ چلے، لیکن اس کاکی کا اللہ تو ادھر تھا نا، انہوں نے تو سنی نا، اس کے اللہ تعالیٰ تو فرینڈ ہوئے نا، اس کے اللہ تعالیٰ میں بھی اس نے وہ حرکت کی ہو، چاہے اس نے وہ حرکت کی ہو وہ سچی بات ہو، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں نا اچھا لگا کہ نہ میں نے دیکھی ہے نہ میں نے سنی ہے، یا میں مطلب سنی، اور سنی بھی ڈائریکٹلی تھرو ہر نہیں ہے، یا دوسرا کوئی اگر انوالو تھا تو اس سے تھوڑی سنی ہے. میں نے تو بس کر دی کیونکہ جسٹ آئی وانٹیڈ ٹو گوسپ کہ مجھے تو فلاں نے بتایا ہے اور آل آف دیٹ. تو پھر آپ بابا کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں کانشیس ہو جاتے ہو، اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کانشیس ہو جاتے ہو، یا یہ جو باتیں دعا میں ہوتی ہیں آپ کو بہت سی چیزوں میں اپنی عقل آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار میچور اینڈ آل آف دیٹ، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ صرف بابا کی باتیں کر رہے ہوتے ہو، یا آپ کو یہ بھی اپنی اصلیت بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر. اور بابا کی وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اتنا الجھتے ہو ان اے گڈ اور بیڈ وے دونوں، ان مائی کیس، کہ آپ کو پاس نا اور فضول حرکتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ایون تو آپ کو وہ آپ کے سامنے بھی وہ ہو رہی ہو نا، تو آپ کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نا آپ اپنے آپ میں اتنا پھنسے ہوتے ہو کہ آپ کو وہ چیزیں ٹریک کرنا، آپ کو وہ چیزیں جو پہلے اتنی اٹریکٹیو لگتی تھیں، جو فضول چیزیں، اب آپ کے سامنے وہ ہو بھی رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ انکول ہیں، اینڈ مے بی آئی ایم کول کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑا. اس سے پہلے، اور یہ بھی میری مینٹالٹی ہوتی تھی بابا سے ملنے سے پہلے، جو میں بابا کو بھی بتاتی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈائیورس از ویری کول. اگر کوئی ڈیورس لے رہی ہے تو وہ جنرلی اس سے مسئلہ ہے تو پھر تو اسٹرانگ ہے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پیشنس، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی. اگر میں شادی کروں گی بھی نا تو اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا نا تو میں نے تو اگلے کو چھوڑنا نہیں.
اور چھوڑ ہی دینا ہے نا پکا، کہ پھر میں تو کبھی بھی میں رہ ہی نہیں سکتی ایسے ریلیشن شپ میں یا کسی بھی طرح سے. یا بہت ہی میری نا ایک ایکسٹریم سوچ ہوتی تھی کہ بس برداشت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں. وہ بابا بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی بھی شادی کرنی ہے تو دیٹ از ڈن فار اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے تو وہی ایک ریبیلیس نیچر ہوتی ہے جو ہم سب دوستوں کی پہلے تھی. اب آہستہ آہستہ میں بھی آپ اپنا جب آپ اپنے پوائنٹ پہ اسٹینڈ کرتے ہو تو شاید پھر آپ کی باتیں لوگوں کو اٹریکٹیو لگتی ہیں، کیونکہ آپ اگر دل سے مانو. اس سے پہلے تو آپ کی باتوں سے کوئی انفلوئنس نہیں ہو رہا ہوتا، ورنہ آج کل صرف انفلوئنس ہم نے ایک دوسرے کی انہیں باتوں سے ہونا ہوتا ہے کہ آل دیٹ کول ریلیٹڈ اسٹف ایون اٹس ریگارڈنگ ڈرگس اور اینی تھنگ کو بس ہم نے ایک دوسرے کے یہاں کوئی فضول حرکت کر لی یونیورسٹی میں تو وہ بچہ کول ہے. اور یہ والا ایک جو نوشن ہوتا ہے دوستوں میں دیٹ وی ڈونٹ جج، اس میں جو بیچارہ خراب ہوا ہوتا ہے نا، جس کو کوئی اپنا پین ہوتا ہے اس میں وہ ڈرگس کرنا شروع کر دیتا ہے. سو وین وی سے وی ڈونٹ جج، تو ہم اس کو اس کے منہ پہ جج نہیں کرتے، اسے ہم کہتے ہیں ہی از اے ویری کول گائے، وہ ڈرگس کر رہا ہے، دن میں وہ 12 ویڈ کے سگریٹس کر رہا ہے، یا جو بھی کوئی کر رہا ہے نا، اس کے سامنے ہم بڑے سچے ہیں. دا مومنٹ دیٹ پرسن از آؤٹ آف سائٹ، اس کے بارے میں وی اسٹارٹ گاسپنگ اینڈ آل آف دیٹ. اور ہم نے خود وہ گناہ نہیں کرنا کبھی، اپنا اسٹانس ہمارا کلیئر ہے کہ ہم نے ویڈ نہیں کرنی، لیکن اس بیچارے کو بھی ہم نہیں کہیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے یا کچھ اس طرح آرام سے. تو ہم نے وی ڈونٹ جج میں نا اس جنریشن نے اپنا بیڑا گرک کر لیا ہے، اور وہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. وہ اسلام کی باتیں جو آپ کو بعد میں ایسے باتوں کے تھرو جب آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنے انکول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی کول ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ٹھیک ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اگر اپنا بیڑا گرک نہیں نہ کرنا، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ ڈرگس نا، تو آپ کے سامنے کوئی کہہ رہا ہے نا تو اس کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کرو، لیکن ایک دفعہ کہہ دو کہ اس کو ایک ریالٹی چیک دے دو کہ جو تمہارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ خود کیوں نہیں کر رہے، اسی بات پہ غور کر لو. وہ صرف اپنی کولنس میں جو کر بھی رہا ہوتا ہے بیچارہ بھی رہی ہے. اور پھر آج کل لوگوں نے کولنگ کو یوز کرنی ہے کہ ویڈ اسکور ہو گئی ہے، کوکین ناٹ ہے، اور کوکین بھی ہے، سارا کچھ اس طرح والی نا چیزیں، یہ صرف ایک کولنس والے ایلیمنٹ میں یہ جنریشن ہم لوگ سارے یہ. پھر ہمیں یہ چیزیں یہ اس لیے بھی وادر کرتی ہیں کیونکہ ہمیں گھر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر کوئی ہم فضول حرکت کر دے نا تو اس میں ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر والوں کو کہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ اپنے گھر میں اپنے کسی ایلڈر کو کہتے ہوئے نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ناراض ہوں گے. ناراض بھی انہوں نے کیا ہونا ہے، یا ان کو اچھی نہیں لگے گی نا آپ کی یہ حرکت، یا وہ گھر والے ایک دم امیاں بیچاری پریشان ہو جو ان کی چیخ نکل جائے کہ میرے نبی کی وجہ سے نا، مطلب میرے نبی میں نے تربیت کی ہے تو میرے نبی کو کیسا لگے گا کہ میری بچی نے آگے سے حرکت کر دی ہے. ہم نے صرف نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ایکشنز میں نہیں بتایا گیا ان کا کہ ہم نے جینوینلی ان کو کرنا ہوتا ہے اپنے دل میں، یا ان کی باتیں ان کے پیار میں ماننی ہوتی ہیں. ہمارے بچہ فضول حرکت کر دے تو اٹس آل رائٹ انٹل انلیس آپ کے چاچو پپھو ماموں کا بیٹا یا بیٹی بھی سیم حرکت کر رہی ہے، لیکن اس میں اور ان میں جو خاندان میں کسی نے نہیں کی تو اس لیے ان کو مسئلہ ہوگا. علاوہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا انہیں کہ یہ الگ لگے گا، یا ہم اپنے آپ کو کوشچن کرنا نہیں شروع کریں گے کہ تربیت ہم نے کہاں پہ ہم نے تربیت کی ہے. یہاں ہمیں صرف میں نا بچوں کو صرف اس لیے سوسائٹی میں اچھا بنانے کے لیے ان کی تربیت کرتے ہیں، گڈ اور بیڈ کی تمیز سکھاتے ہیں. گڈ اینڈ بیڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات آتی ہے. اسلام صرف ہمیں نمازوں کے لیے اور اپنے بچے، کیونکہ ہمارے بچے نیک ہیں، بچے آپ کے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ پورے خاندان میں بتاؤ گے کہ نماز پڑھتی ہے، یہ میری ہیں، اس طرح کی باتیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اس طرح پریکٹیکلی، بس اللہ تعالیٰ اس لیے تھے کہ اس طرح والی چیزوں میں اس کی کوئی فضول حرکت ایسی کرتی لازمی کسی نہ کسی اپنے پین میں یا چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا کہ اپنی لائف ضرور تباہ کرتی. اور پھر میری نیچر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کے ساتھ آپ کا پہلے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یور ببل ول سون. اب یہ بابا والا جو سین ہے یہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ کہ تمہارے ساتھ، لیکن وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ
اس کے باہر بابا ہوتے ہیں اور بہت پیارے بابا ہیں. اور ابھی تو میں بابا کے ساتھ رو پٹ کے چیزیں کر لیتی ہوں نا مینج, لیکن اگر بابا نہیں ہوتے نا تو میں نے ضرور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرنا تھا, جس کے کیونکہ مجھے ہوتا ہے تو وہ پین آپ کا پین ہی ہے, وہ کوئی اور نہیں فیل کر سکتا. لیکن وہ تھا وہ بہت ہی ایک میں نے ایسے فیز میں چلے جانا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہونا تھا, اور فار می ٹو کم بیک اور اللہ تعالیٰ سے ریکنسائل کرنا, وہ چیزیں میرے لیے سمجھ میں نہیں تھی آنی. یا کچھ میری ایسی عجیب باتیں ہیں جو بابا سن لیتے ہیں اور کوئی اور سنے تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ تو مطلب آگے سے ان کا اللہ دکھ جائے یا ان کی پتہ نہیں ان کا کیا ہی ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر میرے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں جو میں عجیب سی باتیں کرتی ہوں وہ صرف میں بابا کے ساتھ وہ عجیب باتیں کر سکتی ہوں. اور پھر اس کے باوجود بھی یہ نہیں مجھے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہو رہے ہیں یا اس طرح والی چیزیں. لیکن اگر جو میرے اندر کی جو سچ ہے نا جو میرا, وہ اگر میں کسی اور کو بتا دوں تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ صرف بابا ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ کے اندر کا سچ والا سچ ہوتا ہے نا, جو آپ جتنے مرضی دعا والے لوگ ہوں, جتنے مرضی کوئی پہنچا ہوا, اگر وہ میں سچ کسی کو اس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ ہی بتا دوں نا, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پہنچی باتیں یا اس طرح کی فضول باتیں کہ اگر وہ میری نکل جائیں نا تو مجھے ویسے ہی کوئی نہ چھوڑے, کچھ مجھے ویسے ہی مار دے نا, تو وہ والی باتیں تو وہ صرف بابا ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بابا اپنا آئیبرو بھی نہیں ریز کرتے اس میں, یا انہیں وہ باتیں انتہا کی ویئرڈ باتیں بھی انہیں بہت پیاری لگتی ہیں. گھر کا یہ حال ہے کہ جب سے بابا سے ملے ہیں اس کے بعد سے تو نہ کچھ ہلائے نہ کچھ جھلا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک دفعہ میں بابا سے مذاق میں نہیں کہہ رہی, ویسے سچ میں مجھے فیل ہوا تھا کہ کسی کے پاؤں جا رہے ہیں, مطلب مجھے بھی ویژول ہے. تو بابا کہتے نہیں وہ تمہارا ہمزاد ہوتے ہیں یا ان کے بھی, تو مطلب بابا آپ کو نا پھر آپ کا جب بابا کی طرف دھیان رہتا ہے نا, پھر ادھر ادھر کچھ ہلے بھی نا, یو ڈونٹ کیئر. اور ویسے بھی ہلنا نہیں بند ہو گیا, لیکن آپ کو پہلے یہ بھی ہوتا تھا. اگر میں ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہاؤس باب میں کہ جس روم میں اور میرے دوست ہوتے تھے نا, رات کے ٹائم پہ جب ہم ہوتا تھا تو ہم صبح اٹھتے تھے تو وہ رسٹ والا تھا کرٹن تھا, تو اس کا رسٹ والا راڈ تھا کہ آپ ہوش میں بھی اسے ہلاؤ نا تو وہ ہلتا نہیں. جب ہم صبح اٹھے ہوتے تھے نا تو وہ ہلا ہوتا تھا. اب وہ بیچاری ساری رات ڈری رہتی تھی, میں بابا کو میسج کر کے سو جاتی تھی اور سکون میں رہتی تھی. اور پھر مجھے صبح اٹھ کے یہ بھی ہوتا تھا, مطلب مجھے رات کو بھی ڈر نہیں تھا لگتا, ویسے مجھے سکون سے نیند مشکل سے آتی ہے, وہاں پہ میں سکون سے رہتی تھی. یا اگر کوئی ایسی ہاسپٹل میں بھی ڈیوٹی کرتے ہو, اگر کوئی اسپوکی پلیس ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, یا اگر میں نے ڈیوٹی کر کے اگر مجھ سے کوئی کہہ رہے ہیں سر کہ چلو ایکسٹرا او پی ڈی کرا دو, تو اگر میں نے دھند میں بھی 2 بجے اکیلے ڈرائیو کر کے جانا ہے نا, تو مطلب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یا میں ڈرائیونگ, اور پہلے بھی میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے نا بہت انگزائٹی ہوتی تھی, ہر ٹائم میں سائیکو کیس ہی ہوتی تھی. ابھی میں عجیب طرح کی سائیکو ہوں, میں ویئرڈ اور سائیکو ہی, لیکن پہلے میں بہت عجیب طرح کی سائیکو ہوتی تھی. تو مجھے ڈرائیونگ سے بھی ڈر لگتا تھا کہ میں ڈرائیو کروں گی تو کسی کو گاڑی لگ جائے گی, اوپر سے مجھے کسی نے اسٹوری سنا دی کہ میں نے بندہ مارا, اس کے بعد میں 2 دن اسی میں کہ مجھ سے کوئی بندہ نہ مر جائے. پھر مجھے یہ ہوتا تھا جب میں نے ڈرائیونگ سیکھی تو پھر میں پہلے دن جب گاڑی لے کے نکلی نا, تو مجھے ہوتا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ اور بابا کو ڈرائیو پہ لے کے جا رہی ہوں. تو اس کے بعد سے مجھے نہ ڈرائیونگ سے ڈر لگا, اور پھر جب بھی میں ڈرائیو پہ جاتی ہوں نا تو مجھے اور کہیں سکون ملے نہ ملے نا, مجھے ڈرائیو پہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بابا اور اللہ ساتھ ہیں, کہ وہ پیسنجر سیٹ پہ تو بیٹھے ہیں نا, اگر دل میں نہیں ہے نا تو پیسنجر سیٹ پہ تو انجوائے کر رہے ہیں. سب ٹھیک ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے الحمدللہ, ویسے بھی سب ٹھیک ہے. اور مجھے بہت ایکسٹریم پیس فیل ہوتا ہے, اور میں یہ اپنی دوستوں کو یا سب کو یہی کہتی ہوں نا